فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. پیارے بھائیو اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی مجلس میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اس مبارک سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مجلس، آپ کی مسجد کے حدود اور آداب سے متعلق 2 یا 3 احکام اپنے بندوں کو دے رہا ہے۔ پہلا حکم پچھلی مجلس کے اندر گزر چکا ہے، جس پر کچھ تفصیلی گفتگو ہوئی اور بہت سے فوائد بھی اس آیت سے آپ کے سامنے رکھے گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، خاص طور پر وہ مجلس جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اہم کام کے لیے منعقد کیا ہو اور دعوت دی ہو، تو اس مجلس سے بغیر آپ کی اجازت کے جانا کسی کے لیے جائز اور مناسب نہیں ہے۔ آج سے دوسرا حکم ہے، آج کی آیت میں دوسرا وہ حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ لا تجعلوا، نہ بناؤ، نہ کر لو، نہ سمجھ لو، یا وہ مقام نہ دو۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، دعا کے معنی اصل میں ہوتا ہے پکارنے کو۔ ہم لوگ دعا کو دعا اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مدد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے۔ تو لا تجعلوا دعاء الرسول، رسول کے پکارنے کو، بینکم، اپنے درمیان، تم نہ بنا لو۔ رسول کے پکارنے کو تم اپنے درمیان اس طرح سے نہ بنا لو کدعاء بعضکم بعضا، جیسا کہ تم بعض کو پکارتے ہو، ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو لا تجعلوا دعاء الرسول، یہ گویا کہ ایک دوسرا حکم ہو رہا ہے، دوسرا ادب سکھایا جا رہا ہے مسلمانوں کو۔ اب وہ ادب کیا ہے، دیکھیے اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دعاء الرسول، رسول کے پکارنے کو، اس کا ایک معنی تو بالکل واضح ہے، جو آیت کے ماقبل آیت اس سے اور اس آیت کے آخر جو اجزاء ہیں اس سے بھی مناسبت رکھتی ہے، لیکن یہ ہے کہ علماء نے یہاں پر اس آیت کے 3 معنی رکھے ہیں۔ میں پہلا معنی جو زیادہ قابل قبول ہے، اور یہ بات میں اسی صورت میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر قرآن مجید کی کسی آیت کا، کسی لفظ کا ایک سے زیادہ معنی وہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے اور ہر معنی کو مراد لینے میں کوئی باہمی تضاد نہیں ہوتا، کسی کا رد نہیں ہوتا، کسی کا انکار نہیں ہوتا کسی معنی کا، تو وہ سارے معنی وہاں ایک ساتھ مراد لیے جا سکتے ہیں۔ یہی صورتحال یہاں بھی ہو سکتی ہے۔ تو لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، علماء کہتے ہیں کہ اس کا 3 معنی ہے۔ ایک معنی تو ہے لا تجعلوا دعاء الرسول اذا دعاکم، لا تجعلوا دعاء الرسول اذا دعاکم کدعاء بعضکم بعضا، جب رسول تم کو پکارے تو اس کا پکارنا تم ایسے نہ بنا لو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یعنی اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کسی اہم کام کے لیے بلا رہے ہیں، تمہیں کسی اہم کام کی دعوت دے رہے ہیں، تمہارے سپرد کوئی اہم کام کر رہے ہیں، رسول تمہیں کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں، تو اس حکم کو بالکل آسان اور ایزی نہ لے لو کہ جس طریقے سے تمہارے ساتھی نے تم سے کوئی بات کہی، کوئی مشورہ دیا، کوئی حکم دیا، چاہے تم قبول کرو یا نہ قبول کرو، نہیں، یہاں پر یہ اختیار نہیں ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کو جیسے بلاتے ویسے نہ بنا لو،
یہ تو ایک معنی ہے، اور اس کی گویا کی وہ اس سے ماسبق جو آیت ہے اس سے ایک مناسبت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ رسول کی مجلس میں اگر آؤ تو بغیر اجازت کے نہ جاؤ؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ رسول کا جو بلانا ہوتا ہے وہ بڑا اہم رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے رسول کا بلانا اس سے تمہاری زندگی سنور جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ الانفال میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا نعوذ باللہ من ذلک اذا دعاکم لما یحییکم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بات کا جواب دو، اسے قبول کرو۔ اذا دعاکم لما یحییکم، اگر تمہیں بلا رہے ہیں کسی ایسی چیز طرف جس سے تمہاری حیات ہے، یعنی تمہاری زندگی اس سے سنور جائے گی، تمہاری زندگی دینی اور دنیا تمہارا بہت بڑا فائدہ ہوگا، تو رسول کا بلانا جو ہوتا ہے وہ عام لوگوں کے طریقے سے بلانا نہیں ہے۔ عام لوگوں کی بات کو تو رد کیا جا سکتا ہے، ان کی بات رد کی جا سکتی ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات رد نہیں کی جاتی۔ یہ ایک معنی ہے۔ دوسرا معنی علماء نے لیا ہے کہ اذا دعاکم لا تجعلوا دعاء الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو، اگر تم رسول کو پکارتے ہو، رسول کو مخاطب کرتے ہو، تو تم یعنی اذا دعوتم الرسول، جب تم رسول کو بلاؤ تو اپنے آپس میں بلانے کے طریقے سے نہ بلا لو، نہ الفاظ ویسے ہونا چاہیے نہ کیفیت ویسے ہونی چاہیے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہو کہ یا عبداللہ، یا عمر، یا فلان، لیکن جو رسول کو پکارنا ہے تو اس کی جناب کا احترام رکھو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب کرنے میں ادب، خود اللہ تبارک نے قرآن مجید میں کہیں یا محمد نہیں کہا ہے، یا نوح کہا ہے، یا موسیٰ کہا ہے، یا عیسیٰ کہا ہے، یا ابراہیم کہا ہے، یا آدم کہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں مخاطب کیا ہے یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا محمد کہیں نہیں کہا، لیکن دوسرے نبیوں کو تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ گویا یہ اللہ ادب سکھا رہا ہے تم کو کہ تم بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دو تو یا محمد نہیں، یا محمد ابن عبداللہ نہیں، یا فلان فلان نہیں، یا ابو القاسم نہیں، ان کی جو نرالی شان ہے کہ وہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول و نبی بن کر کے آئے ہیں، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یہ الفاظ کہہ کر کے پکارو۔ تو لا تجعلوا دعاء الرسول، رسول کے پکارنے کو یعنی رسول کو جب تم پکارو تو ایسا تمہارا پکارنا نہ ہو جیسا تمہارا پکارنا بعضکم بعضا، تم بعض ایک دوسرے کو پکارتے ہو نہیں، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو تم ایک اہمیت دو۔ دوسرا معنی تو یہ ہے۔ تیسرا معنی جو عبارت سے زیادہ مناسبت نہیں رکھتا لیکن علماء نے کیا ہے اس لیے اس کو میں ذکر کر دے رہا ہوں، وہ یہ ہے لا تجعلوا دعاء الرسول اذا دعا لكم او دعا عليكم كدعاء بعضكم بعضا، رسول اگر تم میں سے کسی کے اوپر بد دعا کریں، رسول اگر تم میں سے کسی کے لیے کسی کو دعا دے تو اسے عام لوگوں کی دعا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بد دعا دیتے ہو یا دعا کرتے ہو ویسے نہ، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ رسول کی دعا تمہاری دعا کے مقابلے میں قبولیت کا زیادہ مستحق ہے، زیادہ امکان ہے کہ رسول کی دعا قبول کر لی جائے گی۔ تو اس سے بچتے رہو کہ کہیں رسول تم سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے رسول تمہارے لیے بد دعا دے دے، نعوذ باللہ من ذالک، اور کوشش کرو کہ رسول تمہارے لیے دعائیں ہی دے۔ تو یا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کا دعا کرنا تمہارے لیے تمہارے درمیان ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ بعض تم میں سے بعض کے لیے دعا دیتا ہے۔ یہ تین معنی علماء نے اس آیت کے لیے ہے، تینوں معنی اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہیں، لیکن جو پہلا معنی ہم نے کہا ہے کہ ما سبق آیت اور اس آیت کے جو آگے والے جملے ہیں ان سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کے لیے تمہیں پکارتے ہیں، تمہیں دعوت دیتے ہیں تو اسے
ہلکا نہ لے لو، اسے ایک اہمیت دو، حتی الامکان اس کو رد نہ کرو، اسے قبول کرنے کی کوشش کرو۔ ہر جگہ کا آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا ہونا چاہیے۔ تو لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا۔ یہ منافقین اور کمزور ایمان والے جو ان کی طرح کرتے تھے، ان کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں کوئی کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو، تو یہ نہیں ہے کہ بتا رہا ہے کہ میں جانتا ہوں، یہ ہے کہ وہ آپ کو دھمکی دے رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، یقیناً قد یہاں پر جو ہے، یا یہاں کہیں بھی قد علم اللہ ان فیکم، قد جہاں کہیں بھی آیا ہے قرآن مجید میں یعلم 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 متعدد جگہ آیا ہے قرآن مجید میں، علماء کہتے ہیں وہاں پر شک کے لیے نہیں، تقلیل کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ عام مضارع کے اوپر جب قد آتا ہے تو ہوتا ہے، وہاں پر تحقیق اور تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ تو قد یعلم اس کا معنی کہ اچھی طریقے سے جانتا ہے، قد یعلم اللہ، یا اللہ اچھی طریقے سے جانتا ہے، الذین ان لوگوں کو، یتسللون، تسلل یتسللو کے معنی ہوتا ہے چھپ کر کے داخل ہو جانا۔ اسی لیے دیکھیں گے یہاں عربی میں بھی ایک ملک سے دوسرے ملک کی سرحد کو لوگ جو چھپ کر کے پار کرتے ہیں اسے کیا تسلل کہتے ہیں۔ تو یعنی یتسللون، تو الذین یتسللون وہ لوگ جو چھپ کر کے آتے ہیں منکم تم میں سے، لواذا، لواذا لاذا یلوذو کے معنی ہوتا ہے پناہ لینا، کسی کی آڑ میں آنا، کسی کی آڑ میں آ جانا، تو گویا نکلنے کے لیے کسی کی آڑ لے کر کے چھپ کر کے چلے جانا۔ تو یہ معنی ہے قد یعلم اللہ الذین، اللہ تبارک و تعالی اچھی طریقے سے جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے چھپ کر کے کسی کی آڑ لے کر کے نکل جاتے ہیں، کسی کی آڑ لے کر کے۔ تو اصل میں ہوتا ایسے ہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی اہم کام کے لیے جب بلاتے تھے تو جمع ہوتے تھے، تو پہلی آواز میں منافق آ تو جایا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرنے لگے، مشورہ دینے لگے، تو وہ دیکھتے کہ کوئی ہمارے سامنے آ جائے کہ اللہ کے رسول کی نظر ہمارے اوپر نہیں پڑ رہی ہے تو ہم چھپ کر کے نکل جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول سے اگر تم چھپا لے گو اپنے آپ کو تو یاد رکھو قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اچھی طریقے سے جانتا ہے جو کسی کی آڑ لے کر کے چھپ کر کے نکل جاتے ہیں، صدق جاتے ہیں آسانی سے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اگر اس آیت کے شروع کو دعا یعنی بلانے کے معنی میں لیا جائے تو اس کے اوپر تعلیق کے طور پر آگے فلیحذر الذی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اگر اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا یعنی اللہ کے رسول کو خطاب کرنے کے معنی میں لیا جائے تو گویا ایک اس کے اوپر بطور تعلیق ایک نیا حکم مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا فلیحذر الذین، بس لام یہاں جیسے علماء کہتے ہیں علماء نحو امر کے لیے، تو فل پس چاہیے یا ضروری ہے، حذر یحذرو کے معنی ہوتا ہے بچنے کے، اپنے آپ کو کسی چیز سے، حذر یعنی بہت ہوشیار رہنا، چوکنا رہنے سے۔ تو فلیحذر الذین، پس ضروری ہے کہ وہ لوگ بچتے رہیں، وہ لوگ چوکنا رہیں، وہ لوگ ہوشیار رہیں، الذین وہ لوگ یخالفون مخالفت کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، پیچھا چھوڑا لیتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ یہ سارے معنی، اس لیے خلفہ کے معنی پیچھے رہنے کے بھی ہوتا ہے، یہ سارے معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ تو فلیحذر الذین یخالفون، پس ضروری ہے کہ وہ لوگ یخالفون عن امرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس سے کی مخالفت کرتے ہیں، اس سے پیچھا چھڑاتے ہیں، انہیں بچنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے۔ کس بات سے؟ آگے آ رہا ہے۔ تو فلیحذر الذین، پس چاہیے کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی، اللہ کے رسول کے امر سے کیا مراد ہے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا عن سبیلہ،
ومنہاجہ وسنتہ وشریعتہ، یعنی سارا کچھ اس کے اندر داخل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے سے، آپ نے جو ایک منہج بتا دیا ہے اس منہج سے، آپ نے جو شریعت کے حدود بیان کر دی ہے قائم کا، اس سے کوئی بھی چیز، آپ کی سنت سے ساری چیزیں ہی داخل ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہوگا وہی ہمارے لیے منہج راہ ہوگا، وہی ہمارے لیے طریقہ ہوگا۔ تو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ، بس ضروری ہے کہ بچتے رہیں، چوکنا رہیں، ہوشیار رہیں وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ امر ہی سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، تو دونوں معنی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا اللہ کی مخالفت کرتے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں کیا چاہیے کہ اس سے بچتے رہیں۔ اس لیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مخالفت تو اور بڑا جرم ہوگا۔ تو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، پس چاہیے کہ یا ضروری ہے کہ وہ لوگ یخالفون عن امرہ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امر اور آپ کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کی سنت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آج ساتھیوں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ بہت سے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت میں یتسللون منہم لواذا کے حکم میں داخل ہو گئے ہیں، اس لیے کہ کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی تعویل سے ایک چیز جس کو اللہ کے رسول منع فرما دیا ہے اس کو اپنے جواز کے لیے فتویٰ لے لیتے ہیں۔ تعویل کرنا آسان ہو جاتا ہے ان کے لیے، تو انہیں خوف کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ قد یعلم اللہ الذین یسللون منکم لواذا، تم جو بھی بہانہ بناؤ، تم جو بھی تعویل کرو، یقین مانو کہ اللہ تبارک و تعالی سے تمہارا یہ عمل پوشیدہ نہیں۔ قد یعلم اللہ الذین یسللون منکم لواذا، تو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، پس ضروری ہے کہ بچیں وہ لوگ جو اللہ کے حکم کی یا اللہ کے رسول حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ کس بات سے بچیں؟ یہ ہے اصل حکم، ان تصیبہم فتنہ، یہ کہ انہیں فتنہ لاحق ہو جائے، ان تصیبہم فتنہ، انہیں فتنہ لاحق ہو جائے۔ یہ فتنہ مراد دین سے متعلق فتنہ ہے، ورنہ دنیا سے متعلق فتنہ لاحق ہو سکتا ہو جاتا ہے، تو دین سے لاحق فتنہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس مخالفت کی وجہ سے کہیں ان کے دل کے اندر کفر نہ پیدا ہو جائے، ان کے اندر کجی نہ پیدا ہو جائے، ان کے اندر نفاق نہ پیدا ہو جائے کہ ایک چیز کو انہوں نے اپنے لیے تعویل کر کے جائز قرار دیا ہے تو گویا اب ان کے لیے بہت سی چیزوں کی تعویل کا دروازہ کھل جائے گا، اور اگر آپ اس کا مشاہدہ کرنا چاہیں تو ایسے لوگوں پر بڑی آسانی سے مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ آج ہمارے اور آپ کے یہاں ایک جماعت، دو جماعت بڑی ایسی جو ہیں، ان کی شریعت کی مخالفت شروع میں بہت معمولی رہی ہے، معمولی چیز کے اندر مخالفت رہی ہے، لیکن اس پر اڑے رہنے کی وجہ سے، اس کی تعویل کرنے کی وجہ سے آج دیکھ لیے کہ ان کے یہاں سنت کا نام و نشان نہیں ہے، صرف بدعات ہی بدعات ہے، سنت سے محبت ان کے دل میں نہیں ہے، اور بدعات کی محبت ان کے دل میں کس قدر زیادہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، احترام وہ نہیں ہے جو اپنے پیر کا، اپنے بزرگ کا، اپنے عالم کا احترام ہوا کرتا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، یہ کہ انہیں کوئی فتنہ لاحق نہ ہو جائے۔ اسی لیے علماء نے فتنے کے معنی کفر کیا ہے، زیغ کیا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص ان کے پاس آتا اور کہتا اے ابو عبداللہ، احرام کی چادر پہنے ہوا تھا، اے ابو عبداللہ میں احرام کہاں سے باندھوں؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا وہیں سے تم بھی احرام باندھ لو۔ کہا کہ اگر یہاں سے آپ کی مسجد سے احرام باندھ لوں تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ امام مالک نے کہا مجھے خطرہ ہے کہ تو فتنے میں پڑ جائے گا۔ عجیب، فتنے میں پڑ جاؤں گا؟ اے ابو عبداللہ یہ تو چند میل کا فاصلہ ہے۔ کہا اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہوگا
کہ تو ایک ایسے عمل کو اچھا سمجھ رہا ہے جسے اللہ کے رسول نے اچھا نہیں سمجھا ہے۔ اگر یہ عمل اچھا ہوتا یہاں سے احرام باندھ کر کے جانا تو خود اللہ کے رسول یہیں سے احرام کی نیت کر کے جاتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت گھٹ جانا، بدعت کی اہمیت ذہن میں بیٹھ جانا، یہی بہت بڑا فتنہ ہے جس سے یہاں متنبہ کیا جا رہا ہے کہ ان تصیبہم فتنہ، انہیں فتنہ لاحق ہو، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک عذاب آ کر کے پالے۔ یہ عذاب دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں یہ عذاب اس کی مختلف شکل ہو سکتی ہے۔ اس کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر دشمن کو مسلط کر دے، جیسا کہ ہو رہا۔ سنن ابن ماجہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے عبداللہ ابن عمر کی جو خمس یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن وأعوذ باللہ ان تدرکوہن، وہ 5 چیزوں میں کیا ہے؟ اس میں آپ نے بتایا جب اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ویسا دشمن مسلط کر دیتا ہے جو ان کی چیزوں کو ان سے چھین کر لے کے چلا جایا کرتا ہے۔ تو دشمنوں کا تسلط جو ہے یہ عذاب علیم کی شکل میں آتا ہے، اور آخرت میں جو عذاب علیم ہوگا اس کے بارے میں تو نہ پوچھئے، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ آگے والی آیت گویا پوری سورت یا آخر میں جو احکام ہوئے ہیں اس کے اوپر ایک تعلیق، ایک حاشیہ اور ایک تنبیہ یا ایک خاتمے کے طور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا، ہوشیار رہو، سمجھو، ان للہ ما فی السماوات والارض، یاد رکھو آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ للہ، صرف اللہ کا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ یاد رکھو وہ قادر مطلق ہے، ہر چیز کی ملکیت رکھتا ہے، لہذا وہ تم کو پکڑنے پر، اگر رسول کی مخالفت کی احکام کی، تو پکڑنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تو الا ان للہ ما فی، میں ساتھیوں میں دیکھ رہا تھا قرآن مجید میں عموماً جہاں کہیں بھی للہ ما فی السماوات، للہ ملک السماوات والارض ہے، وہاں پر قریب میں اکثر جگہوں پر یعذب من یشاء ویرحم من یشاء ویغفر لمن یشاء، یہ الفاظ ضرور آئے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ کو متعدد جگہ آج کے بعد سے آپ دیکھتے ہیں ایسا ملے گا آپ کو۔ تو الا ان اللہ، اسی لیے سورہ بقرہ کا خاتمہ جن آیات پر اس میں بھی ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ اسی طریقے سے آپ قرآن میں دیکھ لیں اکثر جگہ، میں 100% نہیں کہتا لیکن جہاں تک ہم نے سمجھا ہے، پڑھا ہے، اس کو دیکھا ہے، اکثر جگہ جہاں للہ ما فی السماوات، للہ ملک السماوات کا ہے، وہاں پر عذاب کا یا رحمت کا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ضرور ہے وہاں پر۔ تو الا ان للہ ما فی السماوات والارض، ہوشیار رہو، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا نہیں بلکہ اللہ ہی کا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے۔ چاہے جتنے تم مختار کل اور گنج بخش بنا لے جاؤ، کوئی بھی نہ مختار کل ہے، نہ گنج بخش ہے، نہ دستگیر ہے، اگر ہے تو کون ہے؟ الا ان للہ ما فی السماوات وما فی والارض۔ اور اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتے ہوئے فرماتا ہے قد یعلم ما انتم علیہ، تمہاری جو حال ہے اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ یہ منافقوں کو تنبیہ ہے کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور اس کے خلاف ظاہر کر رہے ہو، قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ تعالیٰ یقیناً اچھی طریقے سے جانتا ہے جس کے اوپر تم ہو۔ لیکن یاد رکھو وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، اور جب تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور معلوم ہے کہ ہر ایک کو لوٹ کے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ہر ایک کو لوٹ کر کے جانا ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، تو جو کچھ کیا ہے چھوٹا بڑا سب کے خبر اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ احصاہ اللہ ونسوہ،
لوگ بھول گئے تھے لیکن اللہ نے یاد رکھا تھا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. کوئی چھوٹی چیز نہ اس میں باقی رہے گی کہ درج نہیں ہے، نہ کوئی چھوٹی چیز نہ کوئی بڑی چیز. واللہ بكل شيء علیم. اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اس کا علم بڑا وسیع ہے، اس کا علم بہت ہی باریک ہے. وہ چھوٹی چیزوں کو بھی جانتا ہے، بڑی چیزوں کو بھی جانتا ہے، جملتاً بھی جانتا ہے، تفصیلاً بھی جانتا ہے. حتیٰ کہ وہ تو یہاں تک جانتا ہے کہ یہ چیز جو نہیں ہوئی ہے اگر ہوتی تو کیسے ہوتی وہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ. تو واللہ بکل شیء علیم. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اب ان دونوں آیتوں سے ہمیں اور آپ کو علمی یا تربیتی کیا فائدے ہوتے ہیں، ان میں سے چند کا شاید سب میں نہ ذکر کر سکوں لیکن ان میں سے چند کا ذکر میں جلدی سے کر دیتا ہوں. دیکھیے پہلا فائدہ، مسلمانوں کو تنبیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے میں ادب کا پاس و لحاظ رکھیں. دونوں اعتبار سے، جیسے ہم نے کہا اس سے پہلے، الفاظ کے لحاظ سے بھی اور حیت اور کیفیت کے لحاظ سے بھی. یہ کیسے فرق ہے دونوں میں؟ الفاظ کے لحاظ سے یعنی جو الفاظ آپ کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں وہ الفاظ ایسے ہوں کہ اس سے ادب ٹپک رہا ہے، اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ظاہر ہو رہا ہے، آپ کو بڑا مانا جا رہا ہے. جیسے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا ایھا النبی، ان قسم کے الفاظ. ایسا نہیں جیسا بدو اور اجٹ قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ یا محمد، یا منافقین عام طور پر کہتے یہ یہود کہتے یا ابو القاسم. نہیں، تمہیں کیا کہنا ہے؟ یا رسول اللہ. اور حیت کے لحاظ سے کیسے؟ یعنی ایسا نہ ہو کہ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو زور زور سے پکارتے ہو، رسول کو بھی زور زور سے پکارنا شروع کرو. ایسا نہ ہو کہ جیسے اپنے ایک ساتھی سے ایک بات کہی، اس نے سنی انسنی کر دی تو دوبارہ کہا، آپ نے تیسری بار کہا، یہاں کے ضد کرنے لگے. تو رسول سے ایسا نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جانتے ہیں سورہ الحجرات میں اگر وقت رہا آئے گی تو اس میں تفصیل سے یہ بات آئے گی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. وہ بے عقل ہے جو آپ کو حجرے کے پیچھے زور زور سے آواز دے رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے میں پاس و لحاظ جو رکھنا ہے، ادب کے الفاظ سے بھی اور کیفیت. اور یہی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ تعامل، سنت پر جو لوگ عمل کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ ان کا ہم احترام، ان کے وقت کا احترام. بعض لوگ اہل علم سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہم کتنا ٹیلی فون جواب ہی نہیں دیتے. اللہ کے بندے، ان کو تم معذور سمجھو کہ تمہاری طرح وہ بھی انسان ہے. تم ایک عام سے آدمی ہو، تمہارے پاس صرف اپنے دوستوں اور ساتھیوں اور کام کا ٹیلی فون آتا ہے، سونے تو اپنا ٹیلی فون بند کر کے رکھتے ہو، اور ان کے پاس تو بڑا عالم کو یہ ساری دنیا سے ٹیلی فون آتا رہتا ہے، ہر وقت آتا رہتا ہے. تو اگر وہ مد نظر نہ رکھے تو اسی طریقے سے دوسرا فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ندا خطاب کا جواب دینا واجب ہے. حتیٰ کہ اگر نماز بھی کوئی پڑھ رہا ہے اور رسول پکاریں تو اس کا بھی جواب دینا واجب ہے. صحیح بخاری کی وہ حدیث آپ لوگوں کے سامنے ہوگی. ابو سعید ابن المعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی میں. آپ ادھر سے گزرے اور کہا کہ یا ابا سعید. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز پوری کر لیے، پھر اللہ کے رسول کی خدمت حاضر اور کہا کہ اللہ کے آپ کیا کہہ رہے تھے؟ تو آپ نے کہا اے ابو سعید، ہم نے تمہیں پکارا جواب نہیں دیا. کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے ہم نے سوچا نماز پوری کر لوں. تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام نہیں سنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم. اسی سے ساتھیوں یہ مسئلہ اخذ کرنا چاہیے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی معتبر عالم آپ کی نماز کی حالت میں کہتا ہے کہ یہ وقت نماز کا نہیں ہے تو آپ کو نماز توڑ دینی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا پیغام وہ بیان کر رہا ہے. تو علی کل حال اللہ کے رسول کے ندا کا جواب دینا واجب ہے. اسی طریقے سے
اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم وسیع ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے، اور اس پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے خوف کھایا جائے، ڈرا جائے کوئی مخالفت کرتے ہوئے اس کے اور اس کے رسول کی۔ قد یعلم اللہ الذین سلموا منکم لبدا، ہم نے بتایا تھا کہ یہ آیت بطور دھمکی کے ہے۔ جیسے کوئی انسان کہتا ہے میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کیا کرتے ہو تم، اس کا مطلب بتانے نہیں بلکہ دھمکی دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یا آپ کی لائی ہوئی شریعت کی مخالفت سے انسان کو بچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ انسان کے لیے بہت بڑے خطرے اور فتنے کے سبب بن جاتی ہے۔ اسی حکم میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو باطل تعویلوں اور حیلے بہانے سے حکم رسول سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے چھٹا فائدہ، ساتھیوں اگر میں تفصیل میں نہیں جاتا ایک ایک کی، ورنہ تفصیل اگر مثالیں دیتے جاؤں تو وقت نہیں رہ جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور آپ کی لائی ہوئی شریعت سے دوری انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، بلکہ کفر میں پڑھنے کا خطرہ رہتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے بنو نجار کا ایک شخص یہودی ہو گیا تھا، پھر وہ مسلمان ہوا تو آیا، وہ چونکہ لکھنا پڑھنا جانا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے لکھنے پڑھنے پر لگا دیا، تو وہ بدبخت کیا کہتا تھا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیمن حکیمہ اگر املا کراتے تو وہ غفور الرحیمہ لکھ دیا کرتا تھا، آپ متنبہ کرتے لیکن وہ مانتا نہیں تھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ مرتد ہو گیا تو یہودیوں نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی، نتیجہ یہ ہے کہ اس کا انتقال ہوا، اور جب انتقال ہو گیا تو یہودیوں نے اسے دفن کیا ہے، لیکن زمین نے اسے قبول نہیں کیا، زمین نے قبول کیا اس کو۔ تو اللہ کے رسول کی مخالفت انسان کو گمراہی، زیغ، دلوں کے اندر نفاق کی طرف لے جایا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت دشمنوں کے تسلط کا بھی سبب بنتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی وہ حدیث رکھی تھی۔ اور ساتواں فائدہ ہم نے لکھا کہ اللہ کے رسول کی مخالفت سے آخرت میں تو عذاب ہے ہی، جیسا کہ ظالم وہاں پر کہے گا کاش کہ ہم نے رسول کا ساتھ لے لیا ہوتا۔ اسی طریقے سے آخری آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے، کوئی بھی چیز اس کی ملکیت سے خارج نہیں ہے، لہذا اپنے حکم اور اپنے رسول کے حکم کی مخالفت پر وہ عذاب بھی دے سکتا ہے۔ یعذب من یشاء فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جیسا کہ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی وسعت کہ انسان کے تمام اعمال، احوال اور نیات کا بھی اسے علم ہے۔ سورہ یونس کی 61 نمبر آیت جا کر کے آپ لوگ دیکھ لیں گے کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ علم کی وسعت وہاں پر بیان کی گئی ہے۔ سورہ النحل میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعلم ما یسرون وما یعلنون، جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، جو کچھ چھپائے ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ اس طریقے سے ساتھیوں قیامت کے دن اس کی آمد حق ہے، اور اس دن ہر ایک کو اس کے ہر عمل خیر و شر کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ انہی باتوں پر آج اس مبارک سورت کی تفسیر اور اس کی وضاحت کے خاتمے کا میں اعلان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو ان مبارک ایام میں اس مبارک سورت کے ساتھ پورے رمضان بلکہ 22 دن ہمیں اور آپ کو رہنے اور اس کے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور سے ہمارے آپ کے دلوں کو منور کرے اور اپنے احکام کو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور آپ کے معارضے سے ہر اعتبار سے ہمیں محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔
تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔